بات یہ ہے کہ گھر میں کوالٹی ٹائم ہمیں ایک ڈسپلن جو ہے بنانا پڑے گا گھر کے اندر، جس کے اندر باتیں ہوتی ہے. فادر مان تو جاتے ہیں اس بات کو، میں سمجھتی ہوں مدرس کا رول بہت زیادہ ہے، بیچاری مدرس ہی ہمیں کبتی نظر آتی ہیں، لیکن جب فادر مان جاتے ہیں نا، اچھا ایک جو ہے نا وہ جو آن لائن ٹائم نہیں ہوگا گھر میں، جو بھی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں 2 گھنٹے 4 گھنٹے، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، جو بھی ہے، اچھا اس میں یہ کہ فادر تھوڑی دیر کے لیے تو مان جاتے ہیں، پھر وہاں پہ بیٹھ کے صفحے پہ منہ لٹکا کے بیٹھ جاتے ہیں، میں کیا کروں بھائی، کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں امپیشنٹلی، یہ ٹائم گزرے تو میں واپس جا کے اس کو پکڑوں. تو دیکھیں بچوں کو یہ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز اگر بجائے اصل میں ہوتا یہ ماؤں کی طرف سے یہ چیز آتی ہے تو فادر جو ہے نا اس کو سیریس نہیں لیتے، حالانکہ ذمہ داری یہ فادرز کی ہے. اور میں نے دیکھا ہے، میں 10 تھپڑ لگا کے وہ کام کرواتی تھی جو میرے میاں ایک نظر کے ساتھ کروا دیتے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے. مردوں کو جو اللہ نے زیادہ طاقت دی ہے، جسمانی طاقت، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور یہ طاقت جو ہے نا خاص طور پہ لڑکے اس کو ریکگنائز کرتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، دے نو ویری ویل کہ ہاؤ ٹو اسٹے، میری اپنی اوقات میں نے کیسے رہنا ہے. اور بلیو کیجئے کہ میں مار مار کے، چیخ چیخ کے، دھاڑ دھاڑ کے تھک کے بہت تھوڑا سا پروڈکٹیوٹی لیتی تھی. میرے ہسبینڈ تو پتہ نہیں کیسے اٹ ہیپنڈ سو نیچرلی. اگین یہ بات ہے کہ فادرز کو واپس آنا پڑے گا. اور میں خاص طور پہ کہا کرتی ہوں لڑکوں کی زندگی میں لڑکیاں پھر ہو جاتی ہیں، کنٹرول میں آ جاتی ہیں گھر میں سسٹم کے اندر. وہ لڑکے جو ہیں، میں عموماً مغیرہ کی مثال دیا کرتی ہوں. آئی ریممبر ویوڈلی 7 ایئرس کے تھے تو آئی نیو اب میں کچھ نہیں کر سکتی، حالانکہ میں بہت ایک اچھی ایکسپریسو مدر ہوں اور میرا بڑا اچھا بھلا ہولڈ ہے گھر پر. میری جیسی عورت کو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میں بے بس ہوں. تو اور پھر میں آپ کو بتاؤں، اولاد اتنی قیمتی چیز ہوتی ہے کہ پھر جب فادرز ہاتھ نہیں نہ ڈالتے اس مشکل پروجیکٹ میں، چیلنج میں، تو ماں کے دل کو تکلیف بھی بہت ہوتی ہے کہ اس چیلنج میں تم نے مجھے تنہا چھوڑ دیا. یہ ٹین ایجرز کے نبٹنے والے چیلنج میں. اور اس کے ساتھ میں نے دیکھا فادرز کو زیادہ وہ کیا جائے تو خیر سے ایک یہ بھی ہمارے فادرز نے بہت وہ کر رکھا ہے، معذرت کے ساتھ تمام مردوں سے، جناب وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور مریض بن جاتے ہیں. سچ اے گڈ اسکیپ. میری تو زندگی جہنم میں بن گئی، اولاد ہی ایسی ہو گئی. اسٹاپ اٹ. ناراض ہو جانا، کوئٹ کر جانا سب سے آسان ہے. کوئٹنگ از ناٹ دی آپشن. آپ کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا رویہ، اللہ نے کب آپ کو بنایا ہے تو کم. میں نے بتایا نا وہ جو بچی مجھے کہنے لگی فادر جناب وہ تو شوگر کے مریض ہو گئے ہیں جی، ایک جوان آدمی وہ ہار گیا ہے، تو وہ کیا ماں سے توقع کر رہا ہے کہ وہ جیتے گی اس سے؟ اس جو ہے طاقت کے پہاڑ کے ساتھ وہ نپٹے گی. سبحان اللہ. اور آنٹی میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ اسپیشلی لڑکوں کی تربیت، لڑکوں کا اتنا کرٹیکل رول ہے نا فیملی میں، بینگ اے سبلنگ. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری اپنی وائف نے مجھے کئی بار یہ ذکر کیا کہ ان کے بھائی کا جو ان کی لائف میں فینومینل رول رہا ہے نا، فینومینل ایٹ ایوری اسٹیپ. مطلب کندھا بھی دیا، سکھایا بھی، چیزیں بھی سکھائیں اور پروٹیکٹ بھی کیا، اور اس طرح سے پروٹیکٹ کیا کہ مطلب سنسیریٹی کے ساتھ نظر آ رہا تھا. اور ماشاءاللہ شی از آل پریز فار ہم. تو میں سوچ رہا تھا کہ واقعی بھائی اگر جو ہے نا وہ تگڑا ہے، اس کی مطلب جو سب سے بڑا بھائی ہے، تو اس کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کیونکہ وہ شاید زیادہ کنیکٹ کر سکے اپنے سبلنگ سے. ماں شاید نہ اتنا کر سکے، جو بڑا ہے وہ زیادہ کنیکٹ کر سکے گا. بالکل ایسی بات. تو جب آپ نے اس پہ ورکنگ نہیں کی تو وہ بھی انڈیویجولزم کا شکار ہو کے وہ کہے گا میرا کیا، بلکہ وہ لڑائیاں ہوں گی آپس میں سب کی. تو یہ بھی بڑا ایک ایشو جو ہے نا وہ آتا ہے. ہم اپنے بچوں کو پیمپر کرتے ہیں، اس بات کی طرف دوبارہ آئے، یہ پیمپر کرتے ہیں کہ ان دی نیم ہمارا دل چاہتا ہے ہم ان کو وہ چیز لے دیں کہ پورے اپنے کلاس فیلوز میں ان کے پاس وہ چیزیں، ان کا کانفیڈنس بوسٹ ہوگا. آپ کو پتہ ہے ہم ان کو 3 بڑے بڑے نقصان پہنچاتے ہیں، اور میں نے اس پر ایک ویڈیو بھی کی تھی. ان میں نقصان میں یہ کہ ہم ان کو ساری زندگی کے لیے کرپل کر دیتے ہیں. وہ کبھی وہ والا کانفیڈنس ڈیولپ ہی نہیں کر پاتے جس کے ساتھ وہ اپنی اچیومنٹ سمجھیں. جتنی بھی ان کی اچیومنٹ ہوتی ہے ان کو پتا ہے کہ ساری میری ماں نے یا میرے باپ نے اسٹیج کر کے دی ہوئی ہیں. دے نیور آر پراؤڈ آف دیم سیلوز. پھر کیا بات ہے کہ دے اسٹاپ کنیکٹنگ دیم سیلوز.
ان دوسرے لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کی ساری زندگی کی جو یہ ریلائنس ہو جاتی ہے نا کہ مجھے کچھ کرنے کے لیے کوئی اور سسٹم بنا کے دے گا, یہ اتنی بڑی جو ہے ہم ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ ہاتھ کر جاتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے. ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم نام محبت کا لے رہے ہیں لیکن ہم بیسیکلی اپنی کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہ رہے ہیں. محبت کرنا سب سے آسان کام ہے, اسی طرح ناراض ہونا سب سے آسان کام ہے. تو کمفرٹ زون سے تو نکلنا پڑے گا نا. اور پھر وہ جو آرٹیفیشل ہوپ لیسنس ہے. یہ میرے سامنے کچھ ایک آرٹیکل ہے کہ پازیٹیو پیرنٹنگ کی کچھ ٹپس ہیں 21st سینچری, اس کو کوئکلی میں گو تھرو کرنا چاہوں گا. بڑی انٹرسٹنگ ٹپس ہیں. پہلی ہے جی کہ کیچ یور کڈز بینگ گڈ, یعنی ان کو اچھا کرتے دیکھو اور پھر اس کو سراہو, اس کو اپریشیٹ کرو. آئی تھنک کہ یہ تو سننا سے بہت زیادہ پروون ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے, جس طرح وہ نام لے لے کے بچوں کو اپریشیٹ کرتے تھے اور جس پیار محبت سے انہوں نے ڈیل کیا اپنے بھی نواسوں سے. پھر ہے جی کہ فائنڈ ٹائم فار یور کڈز, وہ آپ نے ماشاءاللہ اس پہ کافی روشنی ڈالی ہے. ڈونٹ شو یور اینگر ان فرنٹ آف کڈز, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آنٹی, بیکاز آئی تھنک کہ بچہ بڑا کچھ نوٹ کر رہا ہوتا ہے. اگر میں یہ سمجھتا ہوں, میرا پرسنل اوپینین ہے کہ اگر ہم اپنا ٹیمپر لوز کر دیتے ہیں نا بچے کے سامنے, تو پھر میرا خیال تھوڑا سا ہم اپنا سٹیٹس بھی لوز کر دیتے ہیں بچے کے سامنے. یہ میرا پرسنل اوپینین. ہم جب جادو کی اور اس کی جنات کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت زیادہ خوشی کی حالت میں اور بہت زیادہ غصے کی حالت میں جو ہے نا جنات وغیرہ انٹر ہو جاتے ہیں باڈی میں. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو بہت کمزور کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ بالکل یہ والی آپ کی بات درست ہے, جب ہم اپنا ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں نا بچے کو پتہ چل جاتا ہے بالکل صحیح یہ کمزور ہے. پھر ہے جی کہ میک کمیونیکیشن اینڈ کنیکشن اے پرائیورٹی. وہی آپ کے والی بات ہے, یو ہیو ٹو کنیکٹ, یو ہیو ٹو اگر وہ آرگیو کر رہے ہیں تو ان کو آپ نے سکھانا ہے کہ بیٹا آرگیو ان دا رائٹ وے کیسے کیا جاتا ہے. جیسے وہ 3 جو ہے نا ایجوکیشن کے سٹیپس ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے امیٹیشن, چلڈرن لرن تھرو امیٹیشن. نمبر 2 سیلف ریزننگ سکھاتے ہیں آپ انہیں کہ وہ ریزن کرنا سیکھیں کہ چیزیں وائی دے آر لائک دا وے دے آر, کیا برائی ہے. مطلب اسلامی احکامات کی اگر ہم بات کر لیں, اگر ہم انہیں ڈسپلن کریں گے وداؤٹ پرپز, وداؤٹ ٹیلنگ دیم کہ یہ کیوں ہے, تو آئی تھنک کہ وہ شاید وہ اس کو اس طرح ایبزارب نہ کر پائے. اور تیسری چیز جو ہوتی ہے نا وہ ہوتا ہے کہ فارمل انسٹرکشنز. اب بچہ جو ہے نا اس لیول پہ آ گیا, تو ہمارے ہاں تو یہ الٹ ہے. فارمل انسٹرکشن سب سے پہلے آتی ہیں کہ یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا, ساری ہم گائیڈ لائنز ڈیفائن کر دیتے ہیں. سیلف ریزننگ پہ جب بچہ آتا ہے ہم اس کا وہ کانفیڈنس شیٹر کر دیتے ہیں, ہم اس سے ریزن ہی نہیں کرتے, ڈر جاتے ہیں, پینک ہو جاتے ہیں. آئی ڈونٹ بلیم دا پیرنٹس بیچارے ذرا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک اور بیک گراؤنڈ سے ہیں, انہوں نے اپنے دور میں ایسی چیزیں نہیں دیکھی ہوتی, ان کے لیے شاکنگ چیزیں ہوتی ہیں کہ میرے بچے نے یہ پوچھ کیسے لیا, یعنی میرا بچہ کہیں ملحد تو نہیں ہو رہا یا میرا بچہ ٹوٹلی کہیں آؤٹ تو نہیں ہو رہا وغیرہ وغیرہ. تو بیچارے ہو جاتے ہیں پینک, نیچرل ہے, فطری ہے. یہیں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ دے مسٹ انڈرسٹینڈ, ہمارا سارا کرکس یہ تھا آپ کا بھی, کہ بچوں پہ جو پریشر اس وقت آیا ہوا ہے اور جو پرسنالٹیز میں چینج آ چکی ہیں ان کی, اس کو سامنے رکھتے ہوئے پیشنٹ رہیں. انشاءاللہ آپ کا بچہ جو ہے وہ دعا کریں, کہیں نہ کہیں سے وہ آنسر پا جائے گا. کاؤنسلنگ کی آپشنز جو ہیں وہ موجود ہیں, لیکن بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس سے کمیونیکیٹ کریں, آپ کنیکٹ کریں اس سے.